حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جب چمڑے کی سفید چٹائی پر بیٹھے تو اچانک وہ چٹائی آپ کے پیچھے سے سبزے کی وجہ سے لہرانے لگی۔ حضرت خضر کس دور میں گزرے؟ اس بارے میں بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ لیکن کیا حضرت خضر فرشتے تھے، ولی تھے یا نبی؟ اس بارے میں 3 اقوال مذکور ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر دونوں اس دعوے کو سختی سے رد کرتے، جبکہ صوفیہ کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر ایک ولی تھے۔ جنابلہ میں سے ابو علی بن ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر انباری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک سورہ کہف میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردہ واقعہ ان کے عقیدے کی دلیل ہے۔ کئی افراد اکثر اپنے ذوق میں نعوذ باللہ ولی کو نبی یا صحابہ سے بڑا درجہ دے دیں، اور ایسا ہی حکیم ترمذی نے جب اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کہا تو اولیاء کرام کے، اور لکھا یہ انہوں نے کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا، تو اس پر تمام مسلمانوں نے، تمام علماء نے اس تحریر پہ انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صوفیہ کے باطل اور لادینی عقیدے، یعنی کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رکھ دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہیں، اور جس طرح خضر کو موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت دی گئی ہے، دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، وہ باطل ہے۔ جمہور علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے توریت کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ حضرت خضر سے افضل ہیں۔ عدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القامل فی السنہ الرجال میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو کہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا ہے اس نجات دلانے والی بات پر میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کو کیوں نہیں ملا لیتا، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے انس، اس شخص کے پاس جا اور اسے جا کر کہہ کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کر۔ حضرت انس جب اس شخص کے پاس پہنچے تو بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے انس، تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہے، واپس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پہ فضیلت دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس پر لوگوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بات کرنے والا شخص کون ہے، تو دیکھا کہ وہ حضرت خضر۔ رازی اپنی کتاب میں ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ان سے بات کر رہے تھے، لیکن بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میں نے خلیفہ سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، میں نے ایک بزرگ شخص کو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی خضر تھے، وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بہت کچھ سمجھاتے ہیں، میری اصلاح کرتے ہیں اور مجھے درست کرتے ہیں۔ گویا علماء کے نزدیک آج بھی اس بات پہ اختلاف ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں یا وفات پا چکے، اور یہ بھی کہ وہ پیغمبر یا نبی یا ولی۔ اکابرین کے درمیان اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر کا حسب نسب کیا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت خضر حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے، جبکہ علامہ ابن جوزی کے مطابق خضر مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے، وہی فرعون جس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے۔ جو علماء حضرت خضر کے زندہ ہونے کا بیان فرماتے ہیں وہ تمام عام واقعات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات میں بھی حضرت خضر کی موجودگی کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر آبادی اور شہری علاقوں سے دور رہتے ہیں، ویرانوں میں کہیں ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے احوال سے ہم عام لوگ واقف ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل حدیث بیان فرمائی، اور اس حدیث کے دوران آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہوگا، اس کی جانب ایک شخص بڑھ کے گواہی دے گا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی۔ اس پہ دجال کہے گا کہ دیکھو تو صحیح، اگر میں شخص کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دوں گا تو کیا تم سارے لوگ مجھے مان جاؤ گے، کوئی شک تو نہیں ہوگا میرے اوپر؟ وہ شخص دجال کے ہاتھوں قتل ہو جائے اور دجال اس شخص کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو میرا ساتھ دے، جس میں وہ شخص کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے، تو ہی دجال ہے، اور میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا اور ہر صورت اس سے لڑوں گا۔ اس میں دجال طیش میں آ کے دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بار وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخر الزماں یعنی اینڈ آف ٹائمز کے حتمی مارکوں کے دوران مدینہ کی حدود کے باہر دنیا کے سامنے ظاہر ہو کے دجال کو للکارنے والی یہ شخصیت حضرت